بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ حدیث کی تشریح ہے توبہ کے سلسلے میں، اور پوری ریاض الصالحین ہم جو پڑھتے ہیں اس کا نام ہے ریاض الصالحین۔ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ یہ ریاض الصالحین کی کتاب میں سب سے لمبی حدیث یہ ہے۔ اگر صرف میں اس کی عبارت پڑھوں جو عربی میں ہے تب بھی کم از کم 20-25 منٹ چلی جائے، اتنی لمبی حدیث۔ اس کو 2 پارٹ میں کر دوں گا اور عبارت بھی نہیں پڑھوں گا، صرف اس کا خلاصہ کیا ہے، اس میں صرف واقعہ ہی ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہیں، اور اس کے اندر کیا سبق ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے اپنی کتاب میں۔ جنگ تبوک کا یہ واقعہ ہے، اور یہ جنگ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ ہے، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ جو جس سن میں ہوئی ہے، جیسے ابھی 1445 چلتا ہے، سن ہجری 1445 ہے، جس وقت میں یہ جنگ ہوئی تھی وہ سن ہجری 9 تھا۔ سن ہجری 9 رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک پیش آیا تھا، اور اس جنگ کے پیش آنے سے پہلے مکہ جو ہے فتح ہو چکا تھا۔ مکہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، مشرکین کے ہاتھ میں تھا، اور جس وقت میں مسلمانوں نے فتح کیا اس موقع سے سن ہجری 8 تھا، یعنی یہ جنگ پیش آنے سے پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا۔ جس وقت میں مکہ فتح ہوا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے 10,000 یا 12,000، یعنی جب فتح کرنے جا رہے تھے اس موقع سے 10,000 کا لشکر لے کر جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یا 12,000 کا لشکر۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ جو بڑا مسئلہ تھا مکہ کی طرف سے مدینہ چلے گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر گئے، تو اب بڑا مسئلہ تھا کہ مکہ کی طرف سے حملے ہوتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اب مکہ فتح ہو گیا، یعنی جیت لیا اس کو، تو اب پریشانی وہ رہی نہیں، تو اب چین کی سانس لیں گے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ زیتون کی خرید و فروخت کرنے والے جو بیچنے والے تھے، زیتون کا تیل، نبتی لوگ تھے وہ، انہوں نے یہ خبر دی سن ہجری 9 میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہرقل بادشاہ جو ہے روم کا، وہ حملہ کرنا چاہتا ہے مسلمانوں پر۔ اور یہ خبر دی ایک قیصر نصرانی عرب نے، قیصر کا تھا، اس نے یہ خبر دی کہ مکہ کے اندر جو نبی آیا تھا وہ انتقال کر چکا ہے، اور اس کے انتقال کرنے کی وجہ سے اس کے ماننے والے، اس نبی کے ماننے والوں میں افراتفری ہو گئی اور سب آپس میں انبن ہو گئی۔ تو یہ موقع اچھا ہے، اس موقع سے ہم لشکر کو بھیجیں اور حملہ کر لے تو یہ سارا قبضہ ہمارا ہو جائے اور ہماری حکومت شروع ہو جائے گی۔ اس طرح جو ہے عرب کا ایک قیصر تھا، اس نے یہ خط لکھ کر بھیجا ہرقل بادشاہ کو۔ ہرقل بادشاہ نے یہ سوچا کہ بات بھی اچھی ہے اور ہماری حکومت اور بڑھ جائے گی، تو انہوں نے 40,000 کا لشکر بھیجا۔ سامنے والے بادشاہ نے، ہرقل نے 40,000 کا لشکر بھیجا، اور اس کا سپہ سالار جو مین لیڈر تھا اس کا نام قباد تھا، سپہ سالار کہتے ہیں اس کو، قباد نامی سپہ سالار ان کو بنایا گیا تھا۔ ان کی ماتحتی میں 40,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابھی تو فتح مکہ ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تھا کہ اب آرام ملے گا، لیکن جیسے ہی یہ نبتی لوگوں نے، زیتون کی بیچنے والوں نے یہ خبر دی کہ 40,000 کا لشکر لے کر آ رہے، اور یہ بھی بات عجیب تھی کہ اس سے پہلے جب بھی جنگ ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ وہ تربیت یافتہ اتنے نہیں تھے، یعنی پروفیشنل طریقے کے وہ لڑاکو نہیں تھے، یہ عرب کے لوگ وغیرہ اتنے ماہر نہیں تھے، لیکن جو یہ رومی لوگ تھے، قیصر روم کے لوگ تھے، یہ بڑے ماہر تھے، یعنی ان کو لڑنے کا طریقہ، پروفیشنل تھے یہ لوگ لڑنے کے اندر، اور ان کی تربیت ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی جنگ میں جانا ہوتا ہے تو جنگ کا ایک اصول ہے، بتایا نہیں جاتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کس راستے سے جانا ہے، یہ سب خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اب تو ہم کو معلوم نہیں کیونکہ ہم اس طرح کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو بارڈر پر ہوتا ہے، یہ معاملے ہوتے ہیں، وہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ بتایا نہیں جاتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا چیز لے کر جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، سب خفیہ رکھا جاتا، چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی کہ کہیں بھی اگر جنگ کے لیے جانا ہے تو بتاتے نہیں تھے کہ یہاں مانک پور میں جنگ کے لیے جانا ہے یا چکھلی میں جانا ہے، نہیں بتاتے کہ چلو
اللہ کے راستے میں جانا ہے اور جہاد کرنا ہے، یہ معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں کو بتایا کہ ہمیں ان رومیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال کی بھی ضرورت ہے اور وقت کی بھی اور جان کی بھی ضرورت، تینوں چیزوں کی، مال، جان اور وقت، تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جتنا چاہے آپ دے، یہ چیز ہوئی۔ اور اتفاق بھی ایسا ہوا کہ یہ 40,000 کا لشکر جو تھا یہ پروفیشنل تھا۔ اب عجیب معاملہ یہ ہوا، یہ تبوک کا موقع جب رجب کا مہینہ چل رہا تھا تو رمضان قریب ہے، شعبان ہے، اس کے بعد رمضان ہے، اور جس زمانے میں یہ جنگ پیش آ رہی ہے تبوک کی، اس موقع سے گرمیوں کا موسم تھا۔ آپ دیکھیں جیسے عقیل بھائی گئے، آپ لوگ بھی گئے ہیں، تو گرمیوں کے موسم میں ان کے کھجور کے پکنے کا وقت ہوتا ہے۔ کھجور جو ہیں ان میں بہت اچھی پکتی ہیں، یہ ان کا سیزن ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کھیتی باڑی والے ہوتے ہیں، ان کا ایک سیزن ہے کہ اس زمانے میں جو ہے ہم کو زیادہ محنت کرنی ہے اور کھیتی کو کاٹنے کا موقع ہوتا ہے، تو یہ گرمیوں کے موقع میں ان کی کھجوریں اچھی طرح پک جاتی ہے اور وہ جو ہے اس کو اتارتے ہیں۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب جنگ تبوک کا اعلان کیا گیا کہ ہمیں رومیوں کے خلاف مقابلہ کرنا ہے اور سب کو چلنا ہے، حضور کا پہلے یہ معاملہ تھا کہ جیسے ہم کو یہاں چکلی میں حملہ کرنے کے لیے جانا ہے تو میں بہت سے لوگوں کو نہیں بلاتا، کچھ خاص لوگوں کو، بھائی ایک دو ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، بس کچھ لوگ صرف ڈرانا ہے اور کچھ کرنا نہیں، تو اتنا معاملہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی عام اعلان کر دیا کہ جو اس میں شامل ہونا چاہے سبھی لوگ شامل ہو جائے، اس طرح اعلان ہوا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ گرمیوں کا سیزن ہے، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کے کھجور کے اتارنے کا وقت تھا، یعنی ایک ایسا سیزن تھا کہ اس کے اندر اپنا جو ہے پورے سال کا جو خرچہ نکلتا ہے، یہ ایسا موقع تھا کہ کھیتی باڑی میں سے وہ اپنا خرچہ نکالتے تھے، یعنی وہ کھجوروں کو اتاریں گے، پھر اس کو بیچ دیں گے، اور پورا سال ہے اسی میں سے ان کا خرچہ نکلتا تھا۔ اس موقع سے اگر اس طرح کا اعلان ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اور عرب کی گرمی وہ بھی ایک الگ پھر جو ہے ٹینشن والا معاملہ تھا۔ اور یہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اس موقع سے، جیسے حضرت نے کہا کہ ہمارے یہاں آم کا سیزن ہوتا ہے نا، اس موقع سے ایسا کرتے ہیں باڑی والے کہ وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں، چھوٹا سا مکان ہوتا ہے یا پھر کھاٹلا وغیرہ لے جاتے ہیں، پانی وغیرہ، اور وہیں قیام رہتا ہے ان کا، تاکہ جو ہے ہماری فصل بھی خراب نہ ہو اور اس کی حفاظت بھی ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے کہ اپنی کھیتی ہی کے اندر چلے جاتے تھے، جیسے 2-3 مہینے رہنا ہے تو جو صبح سے وہاں چلے جاتے تھے، کھیتی کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی اور اپنا ساز و سامان جو ہے وہ بھی احتیاط سے رہتا تھا۔ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے اعلان کیا کہ گرمیوں کا سیزن اور جو ہے کمانی کا سیزن تھا، اس موقع سے اعلان ہوا۔ مزید یہ چیز تھی کہ اس موقع سے گزشتہ سال، جیسے ہم سمجھو کہ ابھی جو ہے ہماری سیڈی کا وقت ہے، گنے کا وقت ہے، یا پھر چاول کا وقت ہے، یہ کاٹنے کا، اس موقع سے اعلان ہو جائے اور ہم کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہو جائے تو یہ کہیں گے یہ تو فل سیزن کا وقت ہے، مول صاحب ہمیں تو مین نہیں پڑے، کوئی ٹائم جو ہو، اس طرح ہم کہتے ہیں۔ صحابہ بہت بھاری لگتا تھا کیونکہ وہ بھی بیوی بچے والے تھے، ان کی بھی زندگی لگی ہوئی تھی، اور جو ہے روزانہ کا ان کا خرچہ ہوا کرتا تھا، تو یہ بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے کہ اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑنا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ جیسے گزشتہ سال قحط سالی پڑی تھی، ایسا سمجھو کہ بارش ہوئی ہی نہ ہو تو گنے والے کو بڑا مسئلہ ہے، چاول والے کو، جتنی بھی فصلیں ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پانی کا، اور عرب جہاں ریگستان ہو وہاں اور زیادہ مسئلہ ہے۔ تو وہاں ایسا ہوا تھا کہ 1 سال پہلے، یعنی سن ہجری 9 میں یہ جنگ پیش آ رہی، اس سے 1 سال پہلے وہاں بارش نہیں ہوئی تھی، یعنی قحط سالی دکاڑ پڑا تھا، جس کی وجہ سے اور پریشانی کہ ایک تو ایسا سیزن جس کے اندر کھجوریں اگی ہوئی ہیں اور سب پکی ہوئی ہیں، بس اتارنے کا عین وقت ہے، اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہوا اور سب بہت سے صحابہ پر بھاری پڑا۔ لیکن جو ہے یہی چیز تھی کہ انہوں نے اپنی منمانی زندگی کہ میں اپنی دنیا کو آگے نہیں رکھتا ہوں، اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آگے رکھتا ہوں، یہ چیز رکھ کر جو ہے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو پیچھے کیا اور جو ہے یہ آگے بڑھے۔ اس موقع سے جب اعلان ہوا تو سب سے بہترین جنہوں نے کام کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ،
انہوں نے یہ کیا، تجارت وہ تو کرتے تھے، بہت بڑی تجارت تھی ان کی، انہوں نے یہ کیا، ایک قافلہ 200 اونٹ کا تھا ان کے پاس، پورا ساز و سامان کے ساتھ بھرا ہوا، تجارت کے لیے بھیج دیا تھا۔ اب جیسے ہی یہ اعلان کانوں میں پڑا کہ اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی نے وہ 200 اونٹ جو تھے ساز و سامان کے ساتھ بھرا ہوا پھر سے بلا لیا اور جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا، سارا ڈھیر جمع ہو گیا، بہت سارا دیا، اور آگے لکھا ہے کہ 200 اونٹ کے ساتھ 2000 دینار نقد رقم دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کا مال ہے، اس طرح یوں اٹھا رہے، یہ عثمان کا مال ہے، اور یوں بکھیر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر عثمان ایک نفل عبادت بھی نہ کریں تب بھی اس کو کافی ہے، یعنی اتنا خرچ اللہ کے راستے میں کیا تھا۔ اسی موقع سے ایک اور مسئلہ یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے اندر، کیونکہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بہت بڑے صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں رفیق تھے، بڑے بہترین ساتھی تھے، حضرت عمر بھی ساتھی تھے، حضرت عثمان بھی ساتھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع ملا کہ یہ جنگ تبوک کا جب اعلان ہوا، اس موقع پر حضرت عمر مالی اعتبار سے زیادہ اچھی حالت میں تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے کم حالت میں تھے، یعنی اتنی اچھی حالت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، یعنی حضور کے سامنے اپنی تعریف ہو جائے گی، یعنی حضور ہماری تعریف کر دے گی، عمر تو نے آج تو کمال کر دیا، اللہ کے راستے میں بہت مال لٹا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے گھر میں جتنا تھا، سمجھو کہ 1,00,000 روپیہ تھا تو 50,000 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیے اور 50,000 روپیہ اپنے لیے گھر میں رکھے، اس طرح کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ 1,00,000 روپیہ، مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ تھے تو 1,00,000 روپیہ بھی دے دیے، اور گھر میں جو کچھ بچا کچا تھا نا وہ سب جھاڑو مار کر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اتفاق دیکھو، مال کے اعتبار سے ابو بکر کا سامان کم تھا، ابو بکر کا سامان بہت کم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فوراً اللہ جو ہے ان کے دل پر یہ کیفیت ڈال دیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو فوراً یہ سمجھ میں آ گیا کہ عمر آج کیا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ نہیں پوچھا کہ طلحہ تو کتنا لے کر آیا ہے، یہ سوال نہیں کیا، اور یہ سوال نہیں کیا گیا کہ کتنا مال لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ سوال فوراً، حالانکہ ہونا ہی یہ چاہیے تھا کہ ابھی مال کی زیادہ ضرورت تھی، یہ جنگ کے موقع میں مال کی بہت سخت ضرورت تھی، تو سوال تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ طلحہ تو کتنا لایا۔ عمر سے یہی پوچھا جاتا کہ مال کتنا لے کر آئے ہو، تو تمہاری کوانٹیٹی کتنی زیادہ ہے، یہ دیکھا جاتا۔ لیکن اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا اور سوال یہ کیا کہ عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، سوال بدل دیا۔ حالانکہ یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا، اس موقع سے یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مال کی ضرورت ہے، تو مال تو زیادہ آیا ہے، لیکن سوال بدل دیا اللہ کے نبی نے اور یہ کہا کہ عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ جتنا مال تھا ان میں سے آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے تھے۔ جیسے ہی یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کہ آپ کتنا مال گھر پر چھوڑ کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، دل ہی میں یہ خیال کر لیا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن وہ بھی چانس نکل گیا۔ اب ابو بکر سے پوچھا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے پوچھا کہ آپ کتنا اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں جتنا تھا وہ سب جھاڑو مار کر لے کر آیا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں چھوڑ کر آیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، پروانے کے لیے چراغ اور بلبل کے لیے پھول بس، ابو بکر کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ یہ تو یہ تھا کہ تبوک کا موقع چل رہا ہے۔ میں تو جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع سے توبہ کا معاملہ پیش آیا ہے، وہ 3 صحابی اور ہیں۔ اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا تبوک کا وہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو حضرت عمر کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی میں سے ہیں، انہوں نے 40,000 دینار اس تبوک کے موقع سے دیے۔
ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے مال کی، وقت کی، جان کی ضرورت پڑے، اس وقت میں ہمیں ہماتن کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیارے صحابہ تھا انہوں نے یہ کر کے بتایا، اور الصحابی کلہم عدول، یہ صحابہ جو ہیں یہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہیں، ستاروں کے مانند ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ ہمارا آئیڈیل ہے، یہ ہمارے جو ہیں ہیرو ہیں، تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ جب بھی دین کی ضرورت پڑے اس موقع سے ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی موقع سے ایسا ہوا، دیکھو جب ہمارے یہاں رمضان میں شروع ہوا تھا نا، تو وہ لکھنے والے کے معاملے میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا، بعضوں کو اشکال تھا کہ وہاں لکھتے کیوں ہیں، بعضوں کو یہ تھا کہ بھائی لکھنا چاہیے۔ تو فضائل اعمال میں پھر حضرت شیخ نے دوسرے حصے میں یہ بات لکھی تھی کہ بہتر تو وہی ہے کہ چھپ کر دیا جائے، اور اس کے اندر ریاکاری بھی نہیں ہے۔ جیسے میں کسی کو، جیسے عالم بھائی مجھے 100 روپے دے دے اور آپ کو پتا نہ چلے، تو یہ تو سب سے بہتر ہے۔ اور یہ ہے کہ وہاں لکھ دیا جائے کہ امام صاحب نے عالم بھائی 50 روپیہ 100 روپیہ آپ، بھلے اگر ان کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے تو ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، قبول ہونے کے معاملے میں ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو میں یہ چیز بتا رہا تھا کہ صحابی جو ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے انہوں نے اتنے سارے خرچ کیا، عثمان نے اتنا خرچ کیا، عمر نے، ابو بکر نے، عبد الرحمن بن عوف نے، تو ان میں کچھ صحابی ایسے تھے جو بیچارے غریب تھے، تو کوئی 50 100 لکھا تھا، ٹائم میں 50 ہوں لکھا ہوا دھرے لکھا ہوں نہیں۔ اس میں اندر ایک صحابی تھے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، غریب صحابی تھے، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لینے والا ہوتا ہے، مال جمع کرنے والا، وہ اس طرح نہ کہ تلیا ہوں 50 لکھاوے 500 لکھاو نہیں، آتلا تو سیزن میں کمائی 500 لکھاوا جو ہے، اللہ کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے، وہ کیا جانے، اللہ جانتا ہے زیادہ۔ تو ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ غریب صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ دیکھو جب اللہ کے دین کو جب ضرورت پڑتی ہے اس موقع سے کچھ بھی کر کے ہمارا مال تھوڑا بہت لگ ہی جانا چاہیے۔ یہ موقع سے یہ صحابی ان کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا؟ رات بھر یہودی کے یہاں کنویں سے پانی بھر کے پورے کھیت کو سیراب کیا، ان کو 4 سیر کھجور ملی، 4 سیر ان کو کھجور ملی۔ انہوں نے کیا کیا؟ آدھا جو ہے اپنے گھر کے لیے رکھا کہ کھانے پینے کے لیے انتظام ہو جائے، اور آدھا جو ہے وہ سارا خزانہ جمع ہوا تھا تبوک کے موقع سے اس میں دے دیا۔ تو کچھ منافقین جن کے دل کے اندر نفاق تھا، جیسے بولتے ہیں نا بعض لوگ کہ آٹلو لکھاوے او تو ریاکاری آ رہے 1000 لکھاوے، دونوں معاملے ہو سکتے، زیادہ لکھاوے تب بھی ٹینشن، کم لکھاوے تب بھی ٹینشن، دونوں معاملے کے اندر۔ تو منافقین لوگوں کی علامت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، الذین یلمزون المتطوعین، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو اتنے مال کی کیا ضرورت ہے ایسا کہنے لگے۔ منافقین جن کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، کھوٹ ہوتی ہے، وہ یہ کہ خود تو دیتے نہیں ہیں، خود نہیں دیتے، ان کو جلن ہوتی ہے اندر سے۔ یہ اللہ کہتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین، تو ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں زیادہ دیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارا خالی 5000 میں کام تھی جائے تو ہمیں کھوٹا ودا رہا ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ اللہ کے نام پر دیے ہیں، جتنا دینا چاہے دیں۔ اور جنہوں نے کم دیے تھے جیسے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ بھی پریشانی تھی، یہ بھی پیٹ میں درد کر رہا، کہا کہ ان کے چند کھجوروں کی کیا اللہ کو ضرورت ہے، اس طرح کہنے لگے۔ دونوں طرف تھا۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں جہاں اللہ کے دین پر کوئی شخص اپنا چھوٹا مال یا بڑا مال لٹا رہا ہے، اس میں اس کا اور بندے کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں کچھ نہیں بولنا چاہیے، اس سے سبق ملتا ہے۔ اچھا یہ تو یہ معاملہ ہوا تھا۔ اب جب یہ سفر ہوا نا ان کا، 40,000 والے جو آ رہے تھے وہاں سے رومی مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ یہاں بیٹھے ہیں تو 1 مہینے کا سفر ہم کرتے رہیں، چلتے یا گھوڑے پر، اس طرح سفر کرتے رہیں بنا رکے، اور 1 مہینہ جہاں ختم ہو جاوے، اتنا رعب اور دبدبا اور اتنا وٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے 1 مہینے تک کی دوری پر جو ہے رعب پڑتا تھا۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے، جیسے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ابھی فوراً یوں کہا جائے کہ بھائی شیر آ گیا ہے، فوراً ہم ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ڈرنے کی چیز، سانپ آ گیا اس طرح تو ہمارا دل فوراً کانپنے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ اگر یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی دشمن اگر مقابلہ کرنا بھی چاہے تو اتنا رعب پڑتا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت تک۔ تو یہ جنگ جو ہے اصل میں ہوئی نہیں ہے، اتنا رعب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جنگ ہوئی ہی نہیں، وہ تو واپس چلے گئے تھے، لیکن 1 ڈیڑھ مہینے تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبوک یہ جگہ کا نام ہے،
वहां ही ठहरे हुए थे। इसके अंदर 3 सहाबी थे जिन्होंने जो है अपना हिस्सा नहीं लगाया था। वो 3 सहाबी के नाम बताता हूं, उसके बाद थोड़ी सी कारगुजारी, फिर क्या हुआ, कौन से सहाबी की वजह से ये तौबा करना पड़ी, बहुत अजीब मामला है और बहुत खूबसूरत है। आइंदा भी बुधवार जो होगी वो इसी को कंटिन्यू करेंगे। वो 3 सहाबी का नाम ये था, हजरत काब बिन मालिक, हजरत मुरारा बिन रबी, हजरत हिलाल बिन उमैया, ये 3 सहाबी। और एक सहाबी हैं अबू खैसमा रदी अल्लाह तआला। आपने शायद सुना होगा कि यही तबूक का मौका था, उस मौके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं खजूर हाथ में ली और जो है पूरे माल पर यूं बिखेर दिया। मुनाफिकीन ने कहा था ना इतने खजूरों की जरूरत है अल्लाह को। उस मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खजूर थी उसको जो है पूरे माल पर यूं बिखेर दिया और फरमाया, ये वो सहाबी अबू खैसमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया कि इनकी इतनी सी खजूर इखलास की वजह से पूरे माल पर भारी है। यानी इखलास की वजह से अगर थोड़ा सा माल अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, ये ना देखो कि मेरे पास कुछ नहीं, 1 रुपया तो होता है ना, वो भी दे दो, कम से कम 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में, 1 रुपया रोजाना ये नियत कर लो कि मुझे सदका निकालना, 1 रुपया कम से कम निकालो। अपने बच्चों को भी आदत दिलाओ, अपने बच्चों के हाथों कहो कि वो सदके के डिब्बे में डाले। हमारे यहाँ मुफ्ती अबू बकर साहब जो हैं ये तरगीब दिया करते हैं, हमारे हजरत के खलीफा में से हैं। वो फरमाते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को अलग अलग गल्ले बनाओ उनके, और उनको रोजाना हमारे पास छूटे रखो और बताओ कि बेटा वो सदके के पैसे वहां उस डिब्बे में डालो, ताकि माल की मोहब्बत छोटे बचपने से उनके दिल के अंदर से खत्म हो और सदके की आदत पड़े, सदका देने की आदत पड़े। ये चीजें तो देखो अल्लाह के रास्ते में ये इन सहाबियों ने जो है अपनी बड़ी कुर्बानियां दी, अपने माल को खर्च किया। उसके बाद ये 3 सहाबा हैं जो जंग के अंदर नहीं गए थे, उनके साथ क्या वाकया पेश आया था इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में करेंगे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुक।